PAGD کا کیا سٹینڈ رہے گا آنے والے سمے میں, کیا منشور رہے گا اس حوالے سے. تو کیا مل بانٹ جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے, کانگریس کی اندر کی جو حالت ہے وہ تو آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہے, تو اس حوالے سے PAGD کیا کرنے جا رہی ہے؟ جی دیکھیے, جہاں تک چناوی عمل کا تعلق ہے, ابھی اعلان نہیں ہوا چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے, اور سرکار کے ارادوں کے بارے میں ماشاء اللہ یقین کے ساتھ کچھ کہنا ناممکن ہے. اور لیکن جب بھی الیکشن کا اعلان ہوگا, PAGD جو اس کا موقف رہا ہے, جو صرف الیکشن کے دائرے کے اندر ہی نہیں رہے گا, الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی رہے گا, وہ مدعا ہے کہ جو ہمارے آئینی حق ملے ہیں, جن کو سلب کیا گیا, جن کا خاتمہ کیا گیا, جنہیں ہڑپ کیا گیا, وہ ہمیں واپس ملنے چاہیے. خیرات نہیں مانگ رہے ہیں, ہم فیور نہیں مانگ رہے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ سرکار ہم پر احسان کرے, ہم محتاج نہیں ہیں. پریشانیوں کا سامنا کریں گے, وہ سخت ہے, لیکن سر اٹھا کر جئیں گے, سر اٹھا کر اپنا حق مانگیں گے. یہ ہمارا بنیادی موقف ہے PAGD کا. اور PAGD کے اس موقف کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آج عوام سے بھی اپیل کر لوں گا اور سیاسی قوتوں سے بھی اپیل کر لوں گا. یار, BJP نے جو کیا یہاں صرف یہاں تک محدود نہیں, جو شروعات یہاں سے ہوئی آج پورے ملک میں کیا جا رہا ہے. آج تانا شاہی کا بول بالا ہے, کرپشن کا بول بالا ہے ہر سطح پر, بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. اب ایک ساتھ مل کر ہمیں اپنے عوام کی خاطر آواز اٹھانا ہوگی. میں اپیل کر لوں گا سیاسی قوتوں سے, جموں کے سیاسی قوتوں سے اور یہاں کشمیر کی سیاسی قوتوں سے, اختلافات اپنی جگہ, ان اختلافات کی وجہ سے ہمارے عوام کو سزا ملے, ہمارے عوام کو محروم رکھا جائے اپنے حقوق سے, ہمارے اپنے عوام کو ذلیل کیا جائے اور ان پر جبر کیا جائے, آخر یہ سودا ہمیں منظور نہیں. مناسب یہی ہے. میری یہ اپیل ہے, دل سے اپیل ہے, ہر شہری سے, سول سوسائٹی سے, قلمکار سے, میڈیا سے اور خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز سے, BJP کے عزائم کو, BJP کے اس ایجنڈے کو سمجھنا ہوگا. یہ ہمارے لیے بھی مضر ہے اور آپ کے لیے بھی مضر ہے. غلطی نہ کریں, جانچنے میں کہیں دیر نہ ہو. جی میرے لیے یہ حیران کن ہے اور میں کہتا آیا ہوں, اس سرکار نے 2018 سے ہی ہمیں اس آئینی حق سے دور رکھا اور ہمیں عملاً جو جمہوری حق ہے اپنی سرکار چننے کا, وہ دروازے بھی بند کر دیے. پارلیمنٹ کے چناؤ کروائے, اعلان کیا 2019 میں بھی بلدیاتی, پنچایتی چناؤ دنیا بھر میں کافی زیادہ چرچا رہی. لیکن یہ سرکار ڈرتی کیوں ہے آج تک کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی اسمبلی چاہیے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اور آج یہ کہیں گے کہ ہم تالیاں بجائیں. کس لیے تالیاں بجائیں؟ یہ کہ جو ہم سے لیا گیا اب یہ منتیں کریں ہم کہ وہ واپس دے دو. الیکشن آج نہیں کل ہونے ہی ہے, اب کوئی ایکسکیوز بچا نہیں. ڈی لمیٹیشن کے نام پر تہس نہس کیا یہاں کے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو, وہ بھی پورا کیا. ریاست کو تقسیم بھی کیا, ریاست کو ایک یونین ٹیریٹری, ایک میونسپلٹی میں بدل دیا. ارے صاحب, اور کیا رہا؟ اب یہ چناوی عمل کے بارے میں ہمیں کہے ہم تالیاں بجائے. PAGD تالیاں نہیں بجائے گی, بلکہ جب بھی چناؤ ہوں گے عوام کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ عوام یہ
तंग आ चुके हैं अफसरशाही से। ये आम लोग जानते हैं, दूर दराज इलाकों में कोई दरीचा बचा नहीं है जहां वो फरियाद करे, कोई जगह नहीं बची है जहां वो आंसू बहाए, क्योंकि उनका लखती जिगर किस जेल में है उन्हें पता नहीं, कब किसकी बारी आएगी किसी को पता नहीं। अरे साहब, ह्यूमिलिएट किया है हमारी पॉपुलेशन को, अमलन उनको कैद खानों में बंद रखा है। वो राहत चाहेंगे, वो चाहेंगे कहीं दरीचा खुले, दरवाजा खुले और चुनावी अमल शुरू होगा। लाजिमी तौर पर PAGD के रहनुमा बैठेंगे, जायजा लेंगे और अपना रद्द अमल भी पेश कर लेंगे आवाम के सामने। का ताल्लुक है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब GST लागू हुआ पूरे मुल्क में और हमारी रियासत में भी, नारा क्या लगा उस वक्त? वन नेशन वन टैक्स, एक मुल्क, एक कौम, एक नेशन और एक लगान। हमने उस वक्त भी एतराज किया, CPIM ने, मुल्क की सतह पर भी और यहाँ हमने रियासत की सतह पर भी। हमारा मानना था कि एक फेडरल ढांचे में रियासतों के इख्तियारात अपनी जगह हैं और रियासी इख्तियारात हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने में भी, और जहां तक GST का ताल्लुक है, ये एक हमला है रियासतों के इख्तियारात पर जो उन्हें आईन ने दिया है टैक्स के बारे में, कि वो अपने मालियत को, अपने मामलात को खुद हल करने के लिए माली उमूरात में अपना दखल कायम रखें, टैक्स वसूल करें, ताकि वो खर्च हो रियासती सतह पर अपने दायरे के अंदर। लेकिन नारा लगा नहीं, एक नेशन है, एक टैक्स होना चाहिए, जो हमने उस वक्त कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है और हिंदुस्तान एक फेडरल ढांचा है जहां मरकजी सरकार है, रियासती सरकारें हैं। मरकजी सरकार क्या अपना हदी अख्तियार है और रियासतों का भी हदी अख्तियार अपना है, लेकिन माना नहीं, यकतरफा तौर पर फैसला हुआ। और यहां हमारी रियासत का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था, तब उसकी परवाह ना करते हुए यहां इस रियासत को भी इस दायरे के अंदर लाया गया, ठोंसा गया ये फैसला। उसके बाद क्या हुआ? ये कहा गया था GST काउंसिल ने कि इसमें रियासतों को भी जो भी टैक्स मिलेगा अपना शेयर मिलेगा। लेकिन आज आप देख लीजिए, हाहाकार है। वो रियासतें भी जो BJP की, जहां BJP की सरकारें हैं, गैर BJP सरकारें मुख्तलिफ रियासतों में हैं, वो भी वावेला कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया था कि शेयर मिलेगा टैक्स का, जो हमारी रियासतों से ही वसूल किया गया, हमें वो हिस्सा मिला नहीं। और आज क्या मिला? आज ये मिला कि जब एक तरफ डॉलर और रुपए का मुकाबला, यानी रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले में बतदरीज कम हो रही है, और उसका नतीजा ये है कि इख्तिलाफ ज़र बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बाजार महंगा हो रहा है। क्या किया सरकार ने? आज GST के नाते रियासतों के बिजनेस जो कम्युनिटी है, कई कमोडिटीज पर नए सिरे से टैक्स लगाए। ये बोझ किन पर होगा? आम जनता पर बोझ होगा। उन मामलात में भी जो रोजमर्रा जिंदगी के साथ ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, रोजमर्रा जिंदगी को मुतासर करने वाली चीजें हैं, उन पर भी मजीद टैक्स आयद किया गया। और जहां तक देने का सवाल है, इस सरकार का कहना ही है, सिर्फ जुमले हैं देने के, वावेला है, ऐलानात है। असल में ये ले रही है जेब कुतरों की तरह।
ہمارے جیب کاٹ رہی ہے. عام لوگوں کے کھیتوں میں کام کرنے والے یا بے روزگار نوجوان ہیں, شہروں میں رہنے والے یا چھوٹے ملازم ہیں, چھوٹے تاجر ہیں, یہ دباؤ, یہ بوجھ ان پر پڑنے والا ہے. یہ نیا تحفہ ہے آج اس سرکار کی طرف سے. اور اس کے علاوہ اتنا ہی نہیں, اگر آپ دیکھ لیں گے کہ ابھی ہمارے ملک میں بے روزگاری کی شرح بتدریج بڑھ ہی نہیں رہی ہے بلکہ حیران کن اضافہ ہو رہا ہے. نعرہ تھا ہر سال 2 کروڑ, ہر سال کروڑوں میں آپ کو روزگار ملے گا, لیکن روزگار نہیں, بلکہ حقیقت کیا ہے 2022 میں بھی صرف 3 مہینوں میں جو 20 اور 24 ایج گروپ ہے, ذرا ان سے پوچھ لیجئے 2 کروڑ اضافہ ہوا بے روزگاروں کا اس ایج گروپ میں, اور ایج گروپس میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. جموں کشمیر کا حال کیا ہے؟ چلاتے رہے, چیختے رہے, اعلانات کرتے رہے, نیا کشمیر بنائیں گے, ہمیں یہاں کے لوگوں کو برباد کر کے جو بھی رہی صحیح کسر ہے ان کو پورا کر کے. آج نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں جو اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاری میں, اس سے بڑھ چڑھ کر یہاں اضافہ ہو رہا ہے جموں کشمیر میں. صرف کشمیر میں نہیں, جموں کو بھی سزا مل رہی ہے, لیہ اور کرگل کو بھی, جنہوں نے اس وقت کئی لوگوں نے شاید ان کو تسلی ملی تھی, شاید کچھ نیا ملے گا, لیکن ملا ان کو بے روزگاری میں اضافہ, انفلیشن میں اضافہ, مہنگائی میں اضافہ, GST میں اضافہ. طارق احمد صاحب, شکریہ طارق حامد صاحب. یہ تھے CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارق حامد اور PAGD کے اسپوکس پرسن, جنہوں نے تفصیلاً ہم سے بات کی GST کے حوالے سے یا آنے والے چناؤ کے حوالے سے. کشمیر عظمیٰ کے لیے میں کلگام سے اظہر حسین.